تین جادوئی آدمی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پریوار رہتا تھا۔ وہ دو میاں بیوی اور ایک بچہ تھا۔ وہ لوگ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بچے نے اچھی نمبر سے اپنی کلاس پاس کی ہوتی ہے۔ بچے کا کہنا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے اچھے نمبر سے اپنی کلاس پاس کی ہے تو بابا آپ مجھے نیا بیگ، نئے شوز اور نیا سب کچھ دلائیں گے۔ اس کے بابا کہتے ہیں ہاں بیٹا، کیونکہ تم نے اتنی محنت سے پڑھائی کی ہے تو میں تمہیں یہ سب چیزیں ضرور دلاؤں گا۔ تو وہ لوگ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں اور بچہ اپنے بابا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ بچہ جیسے ہی اپنے دوست کے ساتھ کھیلنے جاتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے اتنے اچھے نمبر سے امتحان پاس کیے ہیں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کو کچھ دلا سکوں۔ میرے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں، اگر میں نے اس کی تمام چیزیں اس کو دلا دیں تو ہمارے پاس آگے کھانے کے لیے پیسے نہیں بچیں گے۔ وہ کھیتوں کا کام کرتا تھا اور اس سے بہت کم منافع ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک اور کھیت والا تھا، اس کی کمائی زیادہ ہوتی تھی جبکہ اس کی کمائی بہت کم ہوتی تھی۔ یہ بات سن کر جب وہ آگے جاتے ہیں تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں چولہے کی بھی ضرورت ہے اور تمہیں ہتھوڑا بھی چاہیے ہوگا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہیں یہ سب دلا سکوں، لیکن نہیں، میں تمہیں دلاؤں گا۔ یہ باتیں ان کا بچہ کونے میں چھپ کر سنتا ہے اور سن کر بہت اداس ہو جاتا ہے۔ پھر بچہ کہتا ہے کہ چلیں بابا، مجھے نئے بیگ دلانے چلیں۔ اس کے بابا کہتے ہیں ہاں چلو، اب میں تمہیں نیا بیگ دلاتا ہوں۔ بچہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ لوگ بیگ کی دکان پہ جاتے ہیں۔ بیگوں میں سے بچوں کو کسی بھی قسم کا بیگ پسند نہیں آتا۔ وہ سارے بیگ دیکھتا ہے تو اس کو کوئی بھی بیگ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے بابا یقین کریں، مجھے اس بیگ میں سے کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا پرانا بیگ ہی مجھے سب سے اچھا اور خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں۔ اس کے بابا کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، تم نیا بیگ لو۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں اب اپنے دوست کے ساتھ کھیلنے جاؤں۔ اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن تم کھانے کے ٹائم پہ وقت پہ آ جانا۔ وہ جلدی جلدی بھاگ کر اپنے دوست کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا ہے۔ کھانے کے وقت وہ ٹیبل پر بیٹھ کر مکئی کا سوپ پی رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سوپ بہت اچھا ہے۔ اسی دوران برابر کھیت والے مسٹر ہیرے کے ان کے گھر آتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو وہاں زین کہتا ہے جی بالکل، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مکئی کا سوپ پیتے ہیں۔ وہیں ان کے دونوں بیٹوں کے لڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ مسٹر ہیریکے کے دونوں بیٹے بہت لڑتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فصلیں اگاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں ہوں۔ دونوں کا اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ زیادہ منافع کس کو ملے گا۔ دونوں آدھا آدھا کرنے پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ مسٹر ہیریکے یہ سن کر بہت اداس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے اب یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگلی رات اتنا تیز دھڑاک طوفان آتا ہے جس سے سب کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ زین یہ سوچ کر بہت پریشان ہوتا ہے کہ پہلے ہی ہماری کمائی اتنی کم ہوتی تھی اور اب تو طوفان کی وجہ سے میری ساری فصلیں خراب ہو گئی ہیں، اب میں کیا کروں گا۔ یہ سوچ ان کو بہت پریشان کرتی ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ روما کہتی ہے دروازے پر میں دیکھوں گی کہ کون ہے۔ وہ جاتی ہے تو اس کو باہر تین جادوئی آدمی کھڑے ہوئے دکھتے ہیں جو عجیب سے لباس میں ہوتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ لوگ کون ہیں، میں نے آپ کو آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو اس میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم تینوں تمہارے گھر کھانا کھانے آئے ہیں، کیا تم ہمیں کھلاؤ گی؟ تو وہ کہتی ہے ہمارے پاس بہت تھوڑا کھانا ہے لیکن ہم آپ کو ضرور کھلائیں گے، آپ اندر آ جائیے۔ تو اس میں سے سفید کپڑوں والا آدمی کہتا ہے کہ ہم تینوں میں سے تمہیں کسی ایک کو بلانا پڑے گا۔ ہم تینوں میں سے جو کوئی بھی اندر جائے گا تمہارا وہ ساتھی بن جائے گا۔ ہم تینوں میں سے ایک پیسہ، ایک کامیابی اور ایک پیار ہے۔ اس کے بعد دوسرا بزرگ کہتا ہے کہ تم جس ایک کو چنو گی وہی تمہارے گھر میں داخل ہوگا، اور ایک ایسا انسان ہے جس کو چننے سے ہم تینوں تمہارے گھر میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ اندر آتی ہے اور اپنے شوہر زین سے پوچھتی ہے کہ کیا میں ان سب کو اندر بلاؤں؟ کون سا ایسا ایک بندہ ہے جس کے آنے سے تینوں بندے اندر آ جائیں گے؟ زین کہتا ہے کہ ہمیں کامیابی کو چننا چاہیے، پیسے کو تو ہم کبھی نہیں چنیں گے کیونکہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے۔ ہم کامیابی کو چنیں گے تاکہ کامیابی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے۔ تو پھر اس کا بیٹا سوچتا ہے کہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو نہیں، کامیابی کو، بلکہ پیار کو اپنے گھر میں بلائیں۔ تو وہ تینوں باہر جاتے ہیں اور ان تینوں سے کہتے ہیں جادوئی آدمیوں، ہم چاہتے ہیں کہ تم تینوں میں سے ہمارے گھر میں پیار آئے۔ پیار والا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا چناؤ کیا۔ تو پیار والے بندے کے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہی دونوں جادوئی آدمی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ تم نے پیار کو چنا ہے تو پیسے اور کامیابی
دونوں تمہارے ساتھ آئے گی۔ وہ ان کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں اور تینوں کو بیٹھ کر کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر مسٹر ہیرے کے دوبارہ ان کے گھر آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں کے لڑائی جھگڑے سے تھک گیا ہوں، میں نے کچھ زمینیں نئی لی تھیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ زمینیں تم لو اور ان پر تم کام کرو۔ یہ سن کر زین بہت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ مجھے زمینیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ہوتا ہے وہ پھر مسٹر ہیرے کے ان کو کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، یہ آپ کے لیے میں نے لی ہے۔ تو زین اس کو خوشی خوشی یہ بولتے ہوئے لے لیتا ہے کہ جو بھی منافع آئے گا وہ آپ کو لینا پڑے گا۔ تو وہ ان سے بہت ٹھیک ٹھاک منافع کماتے ہیں اور بہت بڑا اور عالیشان گھر اور بہت سی گاڑیاں خریدتے ہیں۔ آخر میں تینوں خوشحال زندگی گزارتے ہیں اور ہر طرح کے نئے کپڑے اور ہر طرح کی نئی چیز لیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز پر پیار کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ پیسوں کو۔ پیسہ اور سکسیس تو آنی جانی چیز ہے، ہمیں یہ کہ ہر بار پیار کو اپنائیں تاکہ زندگی آسان اور خوشحال ہو سکے۔